في جماعة الإخوان وقطع الحلقة بتواصل الأحباء والجيران، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة مجيب الدعوة ومحب الجماعة دافع البلاء والوباء والقحط، وعلى آله وصحبه وجماعة المسلمين وعلينا فيهم يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا ربنا آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد تکریم معزز سامعین و حاضرین کرام، الہ العالمین نے کتاب رحمت یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے اس خرچ کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے نہ تو کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، کہ جب ان سے کوئی سائل سوال کرتا ہے اگر ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تو میٹھی زبان سے سائل کو پھیر دیتے ہیں، ومغفرہ، اور درگزر کرتے ہیں، یعنی سائل نے ناحق ضد کی یا کوئی بے جا حرکت کی تو سائل کی اس ضد اور بے جا حرکت پر درگزر کرتے ہیں۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تجھے اچھی بات کہنا، معاف کر دینا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے
کہ جس کے پیچھے دل ستانا ہو، دل دکھانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ رب العزت غنی ہے، بے پرواہ ہے کہ تم کسی کو کچھ دو یا نہ دو، اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، تم احسان کس پہ کر رہے ہو۔ حلیم حلم والا ہے کہ اس نے تم پہ اپنی بے شمار نعمتیں کی ہیں اور تم رات دن اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں رزق عطا کر رہا ہے، اور تم سائل کو وجہ اور بے وجہ ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود الہ العالمین حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ الذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی مثل جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے تمام عمل غارت ہے۔ گرامی قدر، یہ تو تھا قرآن جس کے اندر الہ العالمین نے صدقہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اب آئیے مصطفیٰ کریم کے فرامین مقدسہ کی طرف۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیات و ثناء کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لتدفع غاضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک آدھ کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو، فإنها تقیم العوج، پس بے شک یہ صدقہ ٹیڑھے پن کو دور کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، تزید فی العمر، کہ بے شک مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے، اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، الہ العالمین اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وَتَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور یہ صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے۔ اور مقام پر اللہ کے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہ صدقہ یہ خطا کو مٹا دیتا ہے، وتقی میتۃ السوء، اور بری موت سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لیدرأ بصدقۃ سبعین بابا من میتۃ السوء، کہ بے شک اللہ رب العزت صدقہ کی وجہ سے انسان پر
بری موت کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدقہ کی اہمیت فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور مقام پر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الصدقۃ تمنع 70 نوعا من انواع البلاء، کہ صدقہ آفت، بیماری، مصیبت، 70 قسم کی آفتوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو روک دیتا ہے۔ احونھا، ان بیماریوں، ان مصیبتوں، ان آفتوں میں سب سے ہلکی بیماری، آفت، مصیبت جو ہے الجذام، کوہڑ کا مرض ہے، جس کے ساتھ انسان کا بدن بگڑ جاتا ہے۔ والبرص، اور سفید داغ والی بیماری، کہ انسان کے جسم پر سفید داغ بن جاتے ہیں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو الہ العالمین 70 قسم کی بلاؤں کو انسان سے روک دیتا ہے، اور ان بیماریوں میں سے، ان بلاؤں میں سے جو سب سے ہلکیاں بیماریاں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی ہیں، پہلی جذام کی بیماری، دوسری برص کی بیماری ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدقہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يخطاها، کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ کرو گے تو الہ العالمین آنے والی بلاؤں کو اس صدقہ کی برکت کی وجہ سے روک دے گا۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الصدقات بالغداۃ یذہبن بالآحات، کہ صبح کے صدقات آفتوں کو روک دیتے ہیں، صبح کے صدقات آفتوں کو روک دیتے ہیں۔ اور مقام پر اللہ کے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا من احب ان یبسطہ لہ رزقہ وجنسہ لہ فی اثرہ، کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، فجاسل رحمہ کما قال علیہ السلام، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدقہ کے متعلق ارشاد فرمایا الصدقۃ تمنع قضاء السوء، کہ صدقہ یہ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے، صدقہ یہ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب سے اپنی نسبت، اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، استوار کرنا چاہتے ہو، صلی الذی بینکم و بین ربکم بکثرت ذکرکم لہ وکثرت صدقۃ بالسر والعلانیۃ، کہ اگر تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس تعلق کو استوار کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور کثرت کے ساتھ اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر صدقہ کرو۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر لو گے،
اور کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو۔ جب یہ دو کام کر لو گے الہ العالمین کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ صرف تعلق مضبوط نہیں ہوگا، آگے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا وَتُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، الہ العالمین ان دو باتوں کی وجہ سے تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہاری تمام بگڑیوں کو بنا دے گا، تمہاری تمام بگڑیوں کو سنوار دے گا۔ یہ صدقہ کے فائدے ہیں۔ اسی طرح اور مقام پر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الصدقہ تو تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ برائی کو مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے۔ کرام قدر، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اور مقام پر ارشاد فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ، مومن اور ایمان کی مثال کمثل الفرس فی اخبتہ، اس گھوڑے کی ہے جو اپنے رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، یجول ثم یرجع الی اخبتہ، وہ چاروں طرف چر کر واپس اپنی بندش پہ آ جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُ ثُمَّ يَرْجُعُ إِلَى الْإِيمَانِ، کہ بے شک مومن بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، پھر اپنے ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقِيَاءَ، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ۔ وَوَلَّوْا مَعْرُوفَكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّوْا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمام مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسی طرح اور مقام پر ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام نے صلہ رحمی کے متعلق ارشاد فرمایا، یعنی صلہ رحمی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من سر ان یمد له فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، وَيُوسَعُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں وسعت ہو، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور اس سے بری موت ٹل جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، بس اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ كَمَا قَالَ علیہ السلام، اور صلہ رحمی کرے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاث یبلغنا بالعبد رضوان اللہ، جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تین باتوں پہ عمل کرے: کثرت الاستغفار، کثرت کے ساتھ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وخفت الجانب، انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، وکثرت صدقہ، اور صدقہ کی کثرت کرے۔ جب بندہ ان تین باتوں پہ عمل کر لے گا، الہ العالمین اس بندے پہ راضی ہو جائے گا، الہ العالمین اس بندے پہ راضی ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تمام احباب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی سچی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری سے بھی بچائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔